بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں ہونے والی اسمگلنگ اور اس میں کسٹمز اور کسٹمز انٹیلیجنس کے اداروں کے کرداروں پر تفصیلی ویلاگ کیے تھے اور کسٹم حکام کے حوالے سے اپنے آخری ویلاگ میں یہ بھی بتایا تھا کہ بلوچستان کے رستے ہونے والی تیل، ایرانی سریا اور عام استعمال کی تمام اشیاء، ان سب کا حجم کیا ہے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو پاکستان میں اسمگلنگ کا کاروبار حجم اور پیسے کے لحاظ سے شاید سب سے بڑا کاروبار ہے، بلا مبالغہ بڑا کاروبار ہے، اور اگر سب سے بڑا نہیں تو بھی دوسرے یا تیسرے نمبر پر ضرور آتا ہے، کیونکہ ضروریات کی بنیادی چیزوں سے لے کر ٹیکنالوجی اور ہیوی ڈیوٹی مشینری تک ہم پاکستان میں کچھ خاص پروڈکشن نہیں کرتے۔ اس لیے تقریباً ہر چیز میں یا ہر چیز ہی امپورٹ ہو رہی ہے، اور اس امپورٹ میں بڑا حصہ یا تو سمگل ہو رہا ہے، یعنی وہ امپورٹ نہیں ہو رہا، سمگل ہو رہا ہے، یا کسٹمز اور کسٹمز انٹیلیجنس حکام کے ساتھ ملی بھگت سے انڈر انوائسنگ کی جا رہی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، انڈر انوائسنگ کی جا رہی ہے، یا ڈکلیریشن فارمز کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی اسمگلنگ کرنے والوں کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ کسٹمز اور کسٹمز حکام کے ساتھ مل کر خود ہی اپنا مال یا گاڑیاں ضبط کروا لیتے ہیں، اور یہ کارٹلز کے لوگ مال اور گاڑیاں پہلے سے طے شدہ معاملات کے تحت کسٹم آکشن سے اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ بہت حساس نوعیت کا معاملہ ہے۔ میں پہلے بھی اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ اسمگلنگ ڈائریکٹلی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی سے لنکڈ ہے۔ پچھلے چند دنوں میں ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے پارک میں کسٹمز اور کسٹمز انٹیلیجنس کے اہلکاروں پر دہشت گردوں کے 2 حملوں میں 8 لوگ مارے گئے۔ یہ 2 قسطوں میں مارے گئے، جن میں سے 5 لوگ کسٹم اور کسٹمز انٹیلیجنس کے عہدیدار تھے یا اہلکار تھے، اور ایک ان کا مخبر تھا اور 2 سویلینز تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دہشت گردوں نے یکا یک کسٹم حکام اور کسٹمز انٹیلیجنس کے اہلکاروں پر ہی کیوں حملے شروع کیے؟ میری اطلاعات کے مطابق یہ معاملہ اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے کہ کسٹم والے جو بتائیں گے وہی ٹھیک ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اس علاقے میں طالبان کا ایک گروپ کسٹمز اور کسٹمز انٹیلیجنس سے سمگلنگ سے حاصل ہونے والی کمائی اور بھتے سے اپنا حصہ مانگ رہا ہے۔ یہاں میں ایک وضاحت کر لوں، 100 کلومیٹر کا ایریا ایسا ہے جس میں طالبان کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے، اور بلوچستان میں جہاں سے مال چلتا ہے، سمگلنگ ہوتی ہے، وہ بھی انہیں معلوم ہوتا ہے۔ یہ ایک روٹ نہیں ہے صرف بلوچستان کا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بارڈر ایریا سے جو مال سمگل ہوتا ہے یا گلگت بلتستان سے ہوتا ہے، اس کے لیے کسٹمز اور کسٹمز انٹیلیجنس کے حکام کے ساتھ پہلے سے ہی ان کے روٹس، مال کی تعداد، سمگلنگ کا طریقہ کار، سٹوریج، ویئر ہاؤسز کی لوکیشن، ٹرالرز، بسز کے نمبرز، بھتہ اور رشوت طے کرتے ہیں، جسے لائن دینا ہو۔ ایک کسٹم والے لائن دیتے ہیں، لائنیں ایک نہیں ہیں، کئی لائنیں چل رہی ہیں، جسے لائن دینا یا پول میں شامل کرنا شامل ہوتا ہے۔ اس کاروبار میں لوگ یہ مال بلوچستان کے پی گلگت سے اسلام آباد، پنجاب اور سندھ سمگل کرتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت سے ہی ہے، اور یہ لوگ اپنے مال کے علاوہ بلٹی سسٹم پر بھی دوسروں کا مال سمگل کرتے ہیں۔ حالات یہ ہیں
کہ ان میں سے کئی اسمگلر اپنی گاڑیاں، اسلحہ، بندے اور طاقت استعمال، ان میں سے بیشتر کا تعلق اسمگلنگ سے کیا ہے یہ معلوم کرائیں، ان کا تعلق کیا ہے۔ بہرحال اصل بات تو یہ ہے کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، دھڑ دھڑ ہو رہی ہے، کسٹمز اور کسٹمز انٹیلیجنس حکام کی مرضی سے ہو رہی ہے، اور یہ سب مل کر اسے دہشت گردی کا مسئلہ دکھا کر اور اس پر بیانات دلوا کر، جھوٹے بیان دلوائے جا رہے ہیں، دلوا کر آرمی چیف کی آنکھوں میں دودھ جھونک رہے ہیں، دودھ جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان کو درست سمت میں لے جانے کے آرمی چیف کے ویژن کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اس معاملے پر ابھی مزید بہت کچھ کہوں گا اور لکھوں گا، بہت سے نام بھی بتاؤں گا جن کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اسلام آباد اور پنجاب کے پولیس کے کون سے افسران اس دھندے میں برابر کے شریک ہیں۔ میری بات مکمل نہیں ہوئی، میں کئی دن اس پر بولتا رہوں تو بھی معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ بہت ہی خوفناک کام ہے، اور میں پھر کہہ رہا ہوں، کسی سے نہیں کہہ رہا ہوں، جنرل سید عاصم منیر سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اسے دیکھیں، اور میں ہر ایک کے لیے کھلا ہوں، یعنی وہ مجھ سے بات کر سکتا ہے، وضاحت کر سکتا ہے، موقف دے سکتا ہے، اور اس کے لیے میرا نمبر ہے 0307500879۔ خدا حافظ۔